نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ وے کے معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے جنت میں داخل کروانے والی 40 احادیث۔ معزز سامعین، موضوع پر بات کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل برائٹ وے 923 کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روز نیو اسلامک انفارمیشن پر مبنی ویڈیو ملتی رہے، جس کے ذریعے آپ اپنے ایمان کو تازہ رکھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جنت میں داخل کروانے والی 40 احادیث۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 احادیث جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا، وہ کیا ہیں؟ پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا۔ حدیث نمبر 2، آخرت پر ایمان۔ حدیث نمبر 3، فرشتوں کے وجود پر ایمان۔ حدیث نمبر 4، اور سب الہامی کتابوں پر ایمان۔ حدیث نمبر 5، اور تمام انبیاء کرام پر ایمان۔ حدیث نمبر 6، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان۔ حدیث نمبر 7، اور ہر اس تقدیر پر جو بری ہو یا بھلی ہو، سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس پر ایمان۔ حدیث نمبر 8، اور گواہی دے اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سچے رسول ہیں۔ حدیث نمبر 9، ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب و مستحبات کی رعایت رکھی گئی ہو، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو مستحب ہے، اور نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کا اہتمام کرے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جماعت میں صفوں کا درست کرنا، کسی قسم کا درمیان میں خلا نہ رہے، اور یہ بھی نماز قائم کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ حدیث نمبر 10، زکوٰۃ ادا کرے۔ حدیث نمبر 11، رمضان کے روزے رکھے۔ حدیث نمبر 12، اگر مال ہو تو حج کرے۔ حدیث نمبر 13، 12 رکعت سنت موقدہ روزانہ ادا کرے، یعنی نماز فجر کی 2 رکعت، نماز ظہر کی 6 رکعت، نماز مغرب کی 2 رکعت، نماز عشاء کی 2 رکعت، اور وتر کو کسی رات میں بھی نہ چھوڑے کیونکہ وہ واجب ہیں۔ حدیث نمبر 15، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حدیث نمبر 16، والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ حدیث نمبر 17، اور ظلم سے یتیم کا مال نہ کھائے۔ حدیث نمبر 18، شراب نہ پیے۔ حدیث نمبر 19، زنا نہ کرے۔ حدیث نمبر 20، جھوٹی قسم نہ کھائے۔ حدیث نمبر 21، جھوٹی گواہی نہ دے۔ حدیث نمبر 22، ناجائز خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے۔ حدیث نمبر 23، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ حدیث نمبر 24، عفیفہ یعنی پارسا عورت یا مرد پر تہمت نہ لگائے۔ حدیث نمبر 25، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھے۔ حدیث نمبر 26، لہو لعاب میں مشغول نہ ہو۔ حدیث نمبر 27، تماشائیوں میں شریک نہ ہو۔ حدیث نمبر 28، کسی پر عیب جوئی نہ کرے۔ حدیث نمبر 29، کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ حدیث نمبر 30، مسلمانوں کے درمیان چغل خوری نہ کرے۔ حدیث نمبر 31، ہر حال میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھے۔ حدیث نمبر 32، مصیبت پر صبر کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 33، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو۔ حدیث نمبر 34، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرے۔ حدیث نمبر 35، بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 36، اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت نہ کرے۔ حدیث نمبر 37، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا اکثر ورد رکھے۔
حدیث نمبر 38، جمعہ اور عیدین میں حاضری نہ چھوڑے۔ حدیث نمبر 39، اس بات کا یقین رکھے کہ جو کچھ تکلیف و راحت اسے پہنچی ہے وہ مقدر میں تھی۔ حدیث نمبر 40، اور کلام اللہ کی تلاوت کسی بھی حال میں نہ چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حشر کے دن انبیاء علیہ السلام اور علماء کرام کے ساتھ حاضر فرمائیں گے اور انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ 40 احادیث خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ نہ صرف یاد کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 40 احادیث کو یاد کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اچھا سا کمنٹ لازمی دیں اور اپنی رائے سے مجھے لازمی آگاہ کیجیے گا تاکہ میں اپنی ویڈیو کو مزید بہتر بنا سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ آمین۔